الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون لیأکلوا من ثمرہ وما عملتہ ایدیہم افلا یشکرون. سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون وآیۃ لهم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا هم مظلمون. معزز مصلیان کرام، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سورہ یاسین شریف زیر بحث ہے، زیر تفسیر ہے، اور یہ بھی بار بار بتلایا گیا ہے کہ اس صورت میں عام طور پر حشر و نشر کے مضامین ہیں، اور نہ یہ کہ صرف حشر و نشر کے مضامین ہیں بلکہ حشر و نشر کے اس بات کے مضامین ہیں، اور اسی کو دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں بعث بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے مضامین ہیں. اور انہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیروں سارے دلائل دیے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں، غور کریں، فکر کریں اور اپنی آخرت بنائیں اپنی دنیا کی طرح. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سمجھ میں بات نہیں آتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مثال سے سمجھاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری مثال سے سمجھاتے ہیں، پھر چوتھی مثال سے سمجھاتے ہیں. تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے جو آج کل ہمارے اسکول میں، ہمارے مدرسوں میں ایک طریقہ ہے کہ اگر کسی طالب علم کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو دوسری مثال دی جاتی ہے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر تیسری مثال دی جاتی ہے، پھر بھی بات اس کو سمجھ نہیں آئی تو پھر اور آسان کر کے سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. اور اگر کوئی ٹیچر یا کوئی استاذ ایسا ہو کہ اگر کوئی طالب علم اعتراض کرے کسی ٹیکسٹ پر، کسی عبارت پر، یا پھر یہ پوچھے کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، دوبارہ سمجھا دیجئے، اور پھر وہ ٹیچر یا وہ استاذ غصہ دکھائے، تو اس کا مطلب وہ کامیاب استاذ نہیں. کامیاب استاذ وہی ہے جو اپنے تمام طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو اچھے انداز میں، آسان الفاظ میں سبق سمجھا سکے. تو گویا کہ یہ طریقہ الہی ہے کہ اگر بات سمجھ میں نہیں آتی تو دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے، کچھ ایسی مثال دی جائے جس سے انسان سمجھ جائے. تو یہاں پر جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے سورہ یاسین میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دوسری صورتوں میں نہیں ہیں، لہٰذا اس کی آیتیں بھی ایسی ہیں کہ اس طرح سے بار بار مضمون بدلتا ہے، آیت کا انداز بار بار بدلتا ہے کہ حفظ یاد کرنے میں اس کو شروع میں بہت دقت ہوتی ہے، اور جن کو یاد بھی ہو جاتی ہے اگر وہ پڑھنا بند کر دیں تو مہینے کے بعد پھر بھول جاتے ہیں اس کو. تو ایک طرح سے ایک مضمون شروع ہوا، پھر دوسری طرح سے دوسرا مضمون ہے، پھر تیسری طرح سے تیسرا مضمون ہے. اب یہ مضمون جب الگ الگ ہے تو آیات پر بھی اس کا اثر پڑا ہے. جیسے وہ سعودی عرب میں کوئی دو آدمی جا رہے تھے اور وہ اوور اسپیڈ میں گاڑی چلا رہے تھے. اب ایک پولیس والے نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام تو مخلص ہے. اچھا تو پھر ایسا کر تم سورہ اخلاص سناؤ. تو اس نے سورہ اخلاص سنا دی، کہا کہ تمہاری تو چھٹی، تم جا سکتے ہو. اب جو ڈرائیور تھا اس سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اب اس کا نام یاسین تھا. اب یاسین تو تقریباً کوارٹر پارے پر مشتمل صورت ہے، ہر ایک کو یاد نہیں ہوتی اور لوگ اس کو یاد کرنے میں بڑی سستی بھی برتتے ہیں. تو کہنے لگا سر بات ایسی ہے کہ میرا نام تو یاسین ہے لیکن پیار سے لوگ مجھے کوثر کہتے ہیں، تاکہ وہ پولیس والا سورہ کوثر سن کر اس کو چھوڑ دے. وہ مسکرایا اور اس کو جانے دیا کہ جاؤ تم بھی جاؤ. تو عربی پولیس کا آج بھی یہ دستور ہے، طریقہ ہے، ان کو اگر کوئی ہنسی مذاق والی بات بول دے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں.
جیسے ہمارے مفتی صاحب ایک انگلینڈ میں گئے تو وہاں پر بھی یہی طریقہ ہے، ایک پولیس والے نے ان کو روک لیا اور ان کی گاڑی کے آگے اپنی گاڑی لگا دی، اور گاڑی روکنے کے بعد پوچھا آپ اتنی اسپیڈ سے کیوں چل رہے ہو، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ الاؤ نہیں ہے؟ تو ڈرائیور نے کہا سر آپ بھی تو اتنی ہی اسپیڈ سے ہمیں پکڑنے کے لیے آئے ہیں، اور بلکہ آپ نے 2-4 اسپیڈ اور ہم سے زیادہ لیے، تبھی تو ہمارے آگے لا کے کھڑا کر دیا اپنا جو سواری کا انتظام تھا، تو آپ نے کیوں ہمارے برابر چلائی؟ تو وہ بھی ہنس پڑے اور انہوں نے کہا کہ جاؤ دوبارہ مت چلانا اتنی اسپیڈ سے۔ تو بہرحال تو سورہ یاسین کے چونکہ مضمون ایسے ہیں کہ عام طور پر آیتیں دوسری آیات سے مختلف ہیں، کسی کی آیت میں ترجعون ہے، کسی کے آخر میں ینکزون ہے، کسی کے آخر میں پھر مبین آ گیا، تو ردم جو چلا آ رہا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح پیچھے سے آپ چلتے آئیں تو عیون ہے، یشکرون ہے، یعلمون ہے، مظلمون ہے، پھر آگے مستقیم آ گیا، وہ جو نون والا ردم چلا آ رہا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ تو عام طور پر حفاظ کرام کو بھی یاد رکھنے میں، یاد کرنے میں، پڑھنے میں بڑا متشابہ لگتا ہے، شروع کہیں سے کرتے ہیں کسی دوسرے پارے میں پہنچ جاتے ہیں، اور جو ترجمہ سمجھتے ہیں، تفسیر سمجھتے ہیں، ان کو تو اور مشکل ہوتی ہے۔ اس طرح کے مضامین ہیں جیسا کہ پورے کلام پاک میں جو مضامین پھیلے ہوئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھانٹ چھانٹ کر سورہ یاسین شریف میں پیوست کر دیے۔ بہرحال تو مضمون یہ چل رہا تھا کہ کفار مکہ یا مطلق کفار یا منکرین بعث بعد الموت، منکرین حشر و نشر، اگر بات اب بھی نہیں سمجھتے تو ایک اور مثال ہم آسان انداز میں سمجھاتے ہیں۔ آیت اللہم الارض المیتہ، ایک نشانی ہے ان کے لیے مردہ زمین کی، بنجر زمین کی۔ کیسی نشانی ہے بنجر زمین ان کے لیے؟ احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا، اس کو کاشت کے قابل بنایا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے اس میں سے دانہ نکالا، غلہ نکالا، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اسی زمین میں سے یہ لوگ کھاتے ہیں۔ اب اگر ان کی دماغ میں ذرا سی بھی عقل، دماغ میں ذرا سا بھی یہ زور ڈالتے اور ان کے سر میں ذرا سا بھی دماغ ہوتا تو یہ اسی بات کو سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہو جاتے کہ بھئی ایک زمین ہے، بالکل بنجڑ ہے، پتھریلی زمین ہے، لیکن انسان اس پر محنت کرتا ہے یا ہم اس پر محنت کرتے ہیں، اس میں پانی ڈالتے ہیں، وہ پوری زمین گیلی ہو جاتی ہے، ہم اس میں صرف دانہ ڈالتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری محنتوں کو ضائع نہیں فرماتے۔ دانے سے پھر پودا نکلتا ہے، اور پھر پودا اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اگر کیڑا اس کو لگ جائے تو وہ بچ نہیں سکتا، لیکن وہی پودا پتھر پھاڑ کر باہر آتا ہے۔ یہ سوچنے والی بات نہیں، ایک اتنا کمزور سا پودا کہ اگر اس کو کیڑا کھا لے تو دوبارہ پیدا بھی نہیں ہوتا، لیکن وہی کمزور سا پودا اتنی من اور اتنے کوئنٹل مٹی کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں اگر غور کریں تو حشر، نشر، بعث بعد الموت، قیامت، مرنے کے بعد زندہ ہونا، حساب و کتاب کا ہونا، آپ کا آخری نبی ہونا، قرآن کا اللہ کا کلام ہونا آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن ان کو سمجھنا نہیں ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے ان کے لیے کہ دیکھو مردہ زمین تمہارے سامنے، اور عرب کی زمین تو ویسے بھی پتھریلی ہوتی تھی، عرب کی زمین چٹیل آج بھی ہے، بے آب و گیاہ میدان وہاں پر بڑے بڑے آج بھی ہیں، وہاں پر بڑے بڑے ایئرپورٹس تو بنائے جا سکتے ہیں، لیکن وہاں کی زمین کو 1 ایکڑ بھی کاشت کے قابل بنانا یہ بہت بڑا کام ہے، بہت محنت لگتی ہے۔ اسی لیے وہاں پر ہر جگہ کاشت نہیں ہو سکتی، اسی لیے وہاں ہر جگہ پر کھجور کے پیڑ نہیں ہیں، اسی طرح وہاں پر ہر جگہ باغات نہیں ہیں، کہیں کہیں جہاں پر زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس قابل ہوتی ہے صرف وہیں پر پیداوار ہوتی ہے، باقی تمام عرب میں جتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں کھانے کی، پینے کی، وہ تمام چیزیں باہر ممالک سے آتی ہیں۔ تو بہرحال یہ تمہارے لیے ایک عبرت ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور جو تمہارے لیے زمین سے غلہ نکالا، صرف غلہ ہی نہیں نکالا، کیونکہ انسان دال کھائے گا کتنے دن کھائے گا؟ منہ سڑ جائے گا۔ اسی طرح ارہر کی دال کھا لے گا، اڑد کی دال کھا لے گا، مصری کھا لے گا، کب تک کھائے گا؟ منہ خراب ہو جائے گا، ذائقہ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح گیہوں کی روٹی کھائے گا، کب تک کھائے گا؟ رائس کھائے گا، چاول کھائے گا، کب تک کھائے گا؟ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا اللہ تبارک و تعالی نے، نہیں، تمہاری زبان میں مٹھاس پیدا ہو، تمہیں کھانے میں اچھا لگے،
اگر تم ایک چیز کو کھاتے کھاتے بور ہو جاؤ تو دوسری چیز کو استعمال کرو۔ اس لیے جعلنا فیہا جنات من نخیل و اعناب، زمین میں تمہارے لیے کھجور کے اور انگور کے باغات بنا دیے۔ بتائیے اس میں تمہاری محنت لگی ہے؟ نہیں لگی۔ ان کو بڑا کرنے میں تمہاری محنت لگی ہے؟ نہیں لگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری نافرمانیوں کے باوجود بھی یہ سب چیزیں تم کو عطا کر رکھی ہیں، پھر بھی تم ناشکری کرتے ہو۔ اور اتنا ہی نہیں، اب دور دراز سے انسان پینے ہی کے پانی کے لیے اتنا پریشان ہوتا ہے عرب ممالک میں، تو پھر اپنی کھیتی کو کیسے پانی دے گا؟ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، آج بھی ایٹومیٹکلی یہ سسٹم بنجر زمینوں میں عرب ممالک میں آج بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر کسی زمین کے بارے میں یہ فیصلہ فرماتے کہ یہاں پر کاشت ہونی ہے، وہاں پر چشمہ بھی اگا دیتے ہیں۔ ورنہ تو عرب کے آدمی کس چیز میں پانی لائیں گے اتنی زمین میں پانی دینے کے لیے؟ آپ دیہات میں چلے جائیے، وہاں پانی اور ہر طرح کی سہولتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی صبح سے بور چلا دیتے ہیں، اور اتنا پانی وہ دیتا ہے کہ اتنا یہاں کے عام طور پر 10 بور بھی مل کر پانی نہیں دے سکتے۔ صبح سے شام تک وہ بور چلتا ہے، تب جا کے 2-3 ایکڑ میں پانی ہوتا ہے، تو اتنا پانی کہاں سے لائیں؟ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اسی زمین میں بنجر زمین میں ہم نے چشمے بہا دیے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے زمزم کا چشمہ بہایا، اپنی قدرت سے بہایا۔ آس پاس کی جتنی بھی ریسرچ اس پر آج تک ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، آس پاس میں کہیں پانی اتنے اوپر نہیں ہے، اور بغیر کسی نظام کے، بغیر کسی انسانی انتظام کے آج تک بہہ رہا ہے۔ لوگ چھک کر پیتے ہیں، سیراب ہوتے ہیں، اپنے گھروں کو لاتے ہیں، صاف اور شفاف ہے۔ تو جہاں پانی کا کوئی امکان نہیں، پانی کی کوئی سبیل نہیں، وہاں پر اتنا پانی بہا دینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو یہ تمام انتظامات ہم نے کس لیے کیے؟ اے بنی آدم سنو، لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ لوگ ہمارے پیدا کیے ہوئے پھلوں کو کھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ایک چیز کو کھاتے کھاتے ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تو دوسری چیز کو ٹیسٹ کریں۔ آج کل دنیا میں اسی لیے بہت سارے کھانے ہیں، بہت سارا انتظام ہے۔ ایک کھانا کسی کو اچھا نہیں لگتا تو دوسرا بنا سکتا ہے۔ ایک اسٹیٹ کا آدمی دوسرے اسٹیٹ میں پہنچتا ہے، وہاں کا کھانا پینا اس کو سوٹ نہیں کرتا تو وہ اپنی پسند کا کھانا تلاش کر کے آرام سے کھا سکتا ہے۔ اسی لیے دنیا کا ایک عجیب و غریب طرح سے انتظام چل رہا ہے جس پر ہم کبھی توجہ بھی نہیں کرتے۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اب یہاں پر 2 قرات ہیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ اور مِمَّا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ۔ مشہور قرات تو یہی ہے جو لکھی ہوئی ہے وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ۔ اس کا مطلب یہ، اس قرات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام انعامات تمہیں دیے ہیں، تمہاری محنت کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ زیادہ سے زیادہ انسان کیا کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کسان کیا کر سکتا ہے؟ اپنا واہن لے جا کے، اسی طرح اپنی مشین لے جا کے زمین کو بہا دیا، اس میں دانہ ڈال دیا، چلیے مان لیجئے کھاد بھی ڈال دیا، چلیے مان لیجئے وقت پر پانی بھی دے دیا، لیکن اس کے بعد فصل اگ آئے یہ ضروری تو نہیں، تمہیں وہ خوش کر دے یہ بھی ضروری نہیں، اسی طرح تمہارے بچوں کی پرورش تمہاری کھیتی سے ہو جائے یہ ضروری تو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کھیت دیکھتے ہی، سرسبز و شاداب کھیت دیکھتے ہی تمہارے دل میں خوشی کا احساس جگائے یہ ضروری تو نہیں، لیکن اگاتا ہے، دیتا ہے، پیدا کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ اتنا کچھ ہونے اور کرنے کے باوجود بھی تم سے رزق نہیں روکتا۔ تو اگر ما عملت ایدیہم پڑھیں جیسا کہ ہم ہندوستان میں پڑھتے ہیں اور جیسا کہ ہمارے ایشیا میں یہ قرات پڑھی جاتی ہے، تب اس کا یہ مطلب ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قرات ہے مما عملت ایدیہم، اب مطلب یہ ہو جائے گا تاکہ لوگ پھلوں کو کھائیں اور اس چیز کو کھائیں جو وہ اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں۔ تو انسان ہاتھوں سے تیار کیا کرتا ہے؟ ایک پھل کو دوسرے پھل میں ملا کر مکس فروٹ بنا کر کھا لیتا ہے، اسی طرح مکس جوس آرڈر کر دیتا ہے، گھر پہ آ جاتا ہے، اس کو کھا لیتا ہے، اسی طرح کچا آم گھر پہ لے جا کر اس کو پیس کر اس میں نمک اور مرچ ڈال کر اس کی چٹنی بنا لیتا ہے، اسی طرح کچا پپیتا ہے اس کو گھر میں لے جاتا ہے، ابالتا ہے اس کو، اس کی سبزی بنا لیتا ہے، کچا کیلا ہے اس پر ہلکی سی دھوپ لگاتا ہے، وہ سبزی کے قابل ہو جاتا ہے، مزید پک جاتا ہے تو کھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے
بہت سے لوگوں کا یہ معمول ہے کہ 2 کیلا لیتے ہیں، صبح میں اس کو مکس کرتے ہیں، اس میں تھوڑا سا شکر ڈالتے ہیں، تھوڑا سا دودھ ڈالتے ہیں، اور اطباء کا کہنا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی طاقتور چیز پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں آپ بادام ڈال سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو ایک انجیر بھی ڈال سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ کرنا ہے تو چنا بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں مما عملت ایدیہم میں داخل ہے کہ ایسے پھل ہیں جن کو تم ڈائریکٹلی کھاتے ہو، جیسے ہم نے ایک بنانا لے لیا، ایک کیلا لے لیا، وہیں کھڑے ہو کے کھا کے چھلکا پھینک کے چلے گئے، اور ایک پھل وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ ڈائریکٹلی نہیں کھاتے، دوسرے تیسرے چوتھے پھل کے ساتھ مکس کر کے اس کو کھاتے ہو۔ تو یہ تمام چیزیں تمہیں کہاں سے مل رہی ہیں؟ پیسے سے، تمہاری محنت سے؟ نہیں، پیسہ بہت سے لوگوں کے پاس ہے، ان کو کھانا نصیب نہیں۔ اسی طرح محنت بہت سے لوگ کر رہے ہیں، ان کو تمام چیزیں میسر نہیں۔ وَمِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ بس اشکال ایک ہی ہے کہ تمام چیزوں کو مانتے بھی ہو، جانتے بھی ہو، اقرار بھی کرتے ہو، تو پھر شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اور شکر کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کو ایک مانا جائے، آخرت پر یقین رکھا جائے، حشر و نشر کو مانا جائے، حساب و کتاب کو مانا جائے، اس کے آخری نبی کو آخری نبی مانا جائے، ان کی تعلیمات کو سچا جانا جائے، کلام پاک کو اللہ کی کتاب مانا جائے، فرشتوں پر ایمان رکھا جائے، تقدیر پر ایمان رکھا جائے۔ یہ مطلب ہے شکر کا۔ شکر کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان تو لائے نہیں اور شکر کرتے پھر رہے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں، ان کی زبان پر چند جملے ہیں جو اپنے باپ داداؤں سے سیکھ لیے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط بات ہے، اچھی بات ہے، بات میں انشاءاللہ بولیں گے، ماشاءاللہ بھی بولیں گے، اللہ کا شکر ہے یہ بھی بولیں گے، الحمدللہ بھی بولیں گے، لیکن 3 مہینے تک نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طرح زکوٰۃ کیا ہوتی ہے جانتے نہیں، اسی طرح صدقات کیا ہوتے ہیں جانتے نہیں۔ تو سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اب مزید شکر اگر تم ادا کرنا چاہو تو تمام عبادات کو ان کے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرو۔ افلا یشکرون، تو تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ سبحان الذی خلق الازواج، یہ وہ مثالیں ہیں جو زمینی مثالیں ہیں، یہ وہ مثالیں ہیں جو ارضی مثالیں ہیں۔ ان کو ارضی مثال کہا جاتا ہے، ارض عربی زبان میں زمین کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ارضی مثالیں ہیں، زمین کی مثالیں ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 36 میں ایسی مثال شروع فرما رہے ہیں جو مثال ارضی مثال کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی جان کے اندر بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، مثال ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات، بلند و بالا ہے وہ ذات، عالی شان ہے وہ ذات کہ جس نے جوڑے جوڑے کر کے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں ان میں سے بھی جوڑا جوڑا کر کے پیدا کیا تمہارے اندر۔ ومن انفسہم، اور ان کفار مکہ یعنی کہ جو مخاطب ہیں کلام پاک کے، جو مخاطب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان کے اندر بھی جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور کچھ جوڑے ایسے بھی پیدا کیے جن کو لوگ جانتے تک نہیں۔ اب یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ازواج۔ عام طور پر ہم اس کے معنی کرتے ہیں میاں بیوی، جوڑا جوڑا بنا دیا، نہیں، یہ خالص اس کے معنی نہیں ہے۔ ازواج پلورل ہے، جمع ہے، اس کا سنگولر آتا ہے زوجن۔ تو زوجن ہسبینڈ کو بھی بولتے ہیں، زوجن جو ہے وہ وائف کو بھی بولتے ہیں، میاں کو بھی بولتے ہیں، بیوی کو بھی بولتے ہیں۔ تو چاہے تو ازداد میں تزوج ہو، ازداج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازداد میں ایک دوسرے کا جوڑا پیدا کیا، جیسے بلیک ہے وائٹ ہے، ادھر بلیک رکھا ہوا ہے ادھر وائٹ رکھا ہوا ہے، دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھیرا پیدا کیا، اس کے مقابلے میں روشنی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو پیدا کیا، اس کے مقابلے میں عورت ہے۔ تو چاہے میل فیمیل میں جوڑا پیدا کیا ہو یا پھر ایک دوسرے کا اپوزیشن پیدا کر کے جوڑا پیدا کیا ہو، جیسے رات ہے وہ تو کوئی میل فیمیل نہیں ہے، اس کے لیے دن بنا دیا۔ اسی طرح پانی ہے، تری ہے، اس کے لیے خشکی بنا دیا۔ اسی طرح انسان زندہ ہے، اس کے اپوزٹ مردہ بنا دیا۔ اسی طرح سے ایک آدمی ناٹا ہے، چھوٹا ہے، اس کے مقابلے میں بڑا بنا دیا۔ اسی طرح سے ایک انسان ہے، وہ لمبا ہے، اس کے مقابلے میں چھوٹا، گورا ہے، اس کے مقابلے میں کالا۔ اسی طریقے سے ایک انسان خوبصورت ہے، اس کے مقابلے میں بدصورت۔ تو تمام کے تمام چیزوں کو جوڑا جوڑا کر کے پیدا کیا۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب مصلحت رکھی، ہر چیز میں جوڑا، یہاں تک کہ بہت سے سرچ کرنے والوں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سے پیڑ پودوں میں بھی میل فیمیل سسٹم ہوتا ہے، اور کھجور میں تو ہوتا ہے، وہ تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کھجور میں یہ سسٹم ہوتا ہے، باقاعدہ میل کھجور کے پیڑ کی فیمیل کھجور کے پیڑ کے ساتھ شادی بھی ہوتی ہے۔ وہ عرب کے لوگ کرتے ہیں، میل جو کھجور ہوتی ہے اس کا خوشہ کاٹ کر فیمیل کھجور کے خوشے میں ایڈ کرتے ہیں، تب کھجوریں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم پر گزر کیا تو وہاں پر لوگ ایسے ہی کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے بتلایا کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر ہم اس میل درخت کے خوشے کو فیمیل درخت کے خوشوں میں ایڈ کر دیں گے تو کھجوریں زیادہ ہوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں لگتا مجھے۔ اب صحابہ کرام نے فوراً وہ بات مشہور کر دی کہ حضور کو یہ طریقہ پسند نہیں آیا، تو صحابہ کرام نے وہ عمل چھوڑ دیا، اگلے سال کھجور ہی نہیں آئی، بہت کم کھجوریں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی یا رسول اللہ کھجور تو نہیں آئی، اور شاید اس وجہ سے کہ وہ جو عمل کرتے تھے وہ عمل انہوں نے نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی کاموں کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اسی عمل کی وجہ سے کھجوریں زیادہ آتی تھی تو ایسا ہی کرو، میں نے وہ حکم نہیں دیا تھا نہ کرنے کا، وہ میرا مشورہ تھا، دیکھنے میں وہ کام اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن وہ میرا حکم نہیں تھا، وہ حکم شرعی نہیں تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی نہیں آئی تھی۔ اب صحابہ کرام کو تسلی ہوئی کہ جب حکم نہیں تھا تو پھر ہم ایسے ہی کریں گے، پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، پھر اگلے سال کھجوریں بہت زیادہ آنی شروع ہو گئی۔ تو آج تک یہ طریقہ ہے عربوں میں، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر بھی ویڈیوز موجود ہیں۔ تو وہ اس طرح کرتے ہیں، ایک خوشے کو دوسرے خوشے میں ایڈ کرتے ہیں، کھجوریں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کیلے کے پیڑ کے سلسلے میں بھی یہ سرچ پائی گئی ہے کہ وہاں پر بھی میل فیمیل کا تصور ہے، اور جانوروں میں انسانوں میں تو ہے ہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ مصلحت کے طور پر ہر چیز کا جوڑا بنا دیا، کسی بھی چیز کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی کتنی بڑی قدرت ہے۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور کچھ جوڑے ایسے ہیں جن کو تم جانتے نہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی جاننے سے منع کر دیا، وہ کیا ہے، ہم ان کے چکر میں کیوں پڑے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور ایک سب سے بڑی نشانی تو رات ہے جس میں آپ سب بیٹھ کر تفسیر سن رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اگر یہ نہ ہو سکون نہ ہو، اگر یہ نہ ہو تو انسان ڈسٹرب ہو جائے، اس کا دماغ خراب ہو جائے۔ رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایٹومیٹکلی اونگ آنے لگتی ہے، اور جیسے ہی اونگ آتی ہے پھر نیند میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور جب نیند میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو پھر انسان ایسی راحت بھری سانس لیتا ہے، اور گندی آکسیجن جو اندر ہوتی ہے اس کو ایسے باہر پھینکتا ہے، اور باہر سے اندر جو صاف شفاف آکسیجن ہوتا ہے اس کو اندر کھینچتا ہے۔ یہ تمام نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ہے، صبح میں جب اٹھتا ہے ایسا فریش اٹھتا ہے کہ کل کچھ ہوا ہی نہیں، حالانکہ کل اس نے بہت محنت کی ہے، بہت مشقت کی ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، ایک نشانی ان کے لیے رات بھی ہے، اس میں غور کر سکتے ہیں۔ رات میں کیسے غور کریں جی؟ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارُ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، ہم رات کے اوپر سے دن کی کھال اتار دیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو اچانک سے یہ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ دنیا میں اصل جو انتظام ہے وہ رات کا انتظام ہے، دن جو آتا ہے وہ ٹمپریری طور پر آتا ہے، اسی لیے شریعت میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ اسی لیے ہم پہلے چاند دیکھ کر تراویح پڑھتے ہیں، روزہ بعد میں رکھتے ہیں۔ دن کا نظام تو صرف ایک ٹیوب لائٹ پر منحصر ہے جس کو سورج کہا جاتا ہے۔ اگر کبھی سورج کے اوپر بادل اڑ جائیں تو کیا دنیا کا نظام نہیں چلتا؟ چلتا ہے۔ اندھیرا ہو جائے تو کیا انسان اپنی چیزوں کو مینیج نہیں کرتے ہیں۔ تو اصل جو ہے 24 گھنٹوں میں وہ رات اصل ہے، دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارضی طور پر اس لیے بنایا تاکہ اس میں لوگ چلیں پھریں، اپنے معاش کو تلاش کریں، بیوی بچوں کے خرچ کے لیے سبیل اختیار کریں، آمدنی کے ذرائع کو حلال طریقے سے کمانے کی، کھانے کی، کھوجنے کی کوشش کریں۔ تو جتنے بھی اوقات ہیں ہمارے پاس جو 24 گھنٹوں پر مشتمل ہے، ان میں جو اصل ہے وہ رات ہے۔ کیسے آتی ہے رات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا
سلخا یسلخ عربی میں ایک لفظ آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں کھال کو اتار دینا۔ جیسے بکری ہوتی ہے، بکری یا بکرا، تو اس کی کھال اصل نہیں ہوتی، بکری کھال کا نام نہیں ہے، کھال اگر اس کے اوپر سے اتار دیں تب بھی ہم اس کو بکری کہیں گے۔ کیا لے کے جا رہے ہو جی؟ یہ بکری ہے، ہم نے ذبح کی ہے، کھال اتار دی، اس کے باوجود بھی بکری کہتے ہیں۔ لیکن اگر خالی کھال کو لے کر جائیں گے تو کیا اس کو کوئی بکری بولے گا؟ نہیں بولے گا۔ تو کھال کو اتار دیتے ہیں، جس طرح سے بھینس کے اوپر سے، گائے کے اوپر سے، اسی طرح بکری یا بکرے کے اوپر سے، سیم وہی معنی ہے نسلخ کا یہاں پر، کہ ہم دن کو ایسے پکڑ کر کھینچ دیتے ہیں، گویا کہ پردہ ہٹا دیتے ہیں، اور اپنی جو ٹیوب لائٹس ہم نے آسمان میں سورج اور چاند کے حوالے سے متعین کر رکھی ہیں ان کو ہٹا لیتے ہیں تو رات چھا جاتی ہے۔ تو کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی راحت بخش چیز بنائی ہے، کتنی بڑی نعمت بنائی ہے، کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے، قدرت ہے، اور ابھی تک یہ نظام اسی طرح چل رہا ہے۔ اب رات آ جاتی ہے تو پھر دن کا کیا سین ہے جی؟ یہ دن کیسے آتا ہے؟ والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج اپنے مدار کے لیے، اپنے مدار کی طرف، اپنے رستے کی طرف، اپنے ٹھکانے کی طرف یا اپنے گھر کی طرف چل رہا ہے۔ تو سورج بھی چل رہا ہے، کب سے چل رہا ہے؟ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ کب تک چلے گا؟ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ تو دیکھیے، مستقر بولتے ہیں ٹھکانے کو، پیلیس کو، تو گویا کہ ایک ٹھکانہ ہے۔ محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ سورج کا جو اصل ٹھکانہ ہے، سورج کا جو اصل گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ قیامت تک کے چلنے کا ہے۔ تو گویا کہ یہ قیامت تک چلے گا۔ تو اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ سورج چل رہا ہے اور قیامت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب سے چل رہا ہے، جب سے لے کر آج تک نہ کوئی خرابی آئی، نہ کوئی گاڑی ہم نے جاتی دیکھی کہ کوئی پیٹرول ڈالنے کے لیے گاڑی جا رہی ہے، نہ اسی طرح سے ہم نے ایمرجنسی لینڈنگ اس کی دیکھی ہے کہ چائنا میں اتارنے کا فیصلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خرابی آ گئی ہے۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہے، شروع سے آخر تک آج تک چل رہا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اور کیوں نہ چلے، کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام سیٹ ہو۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ایسے زبردست جانکار کا سیٹ کردہ نظام ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، عزیز، زبردست ہے، حکم کو نافذ کرنے والا بھی ہے اور علیم، جاننے والا بھی ہے۔ تو اس نے کیا بنایا ہے اپنے پروڈکٹ کو، وہ زبردست طریقے سے جانتا ہے۔ کتنے سال چلے گا، کتنی مدت چلے گا، اس میں ایسے ہی پرزے فٹ کیے ہیں، بیچ میں خراب نہیں ہوگا۔ وہ خراب تبھی ہوگا جب اس کو حکم ہوگا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام تشریف فرماتے، بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے پوچھا، ابو ذر تجھے معلوم ہے ابھی سورج چھپ رہا ہے تو یہ کہاں جا رہا ہے؟ حضرت ابو ذر کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے تو نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورج جب چھپتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے چلا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے اگلے دن طلوع ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ بخاری مسلم دونوں میں یہ روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے۔ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ کہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سے نکلنے کی اجازت دیتے ہیں، اور جب دوبارہ سے نکلنے کی اجازت دیتے ہیں تو سورج پھر ہمیں صبح کو ادھر سے طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے جدھر سے ہم دیکھتے ہیں۔ اور اے ابو ذر، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نکلنے کی اجازت نہیں دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو الٹے پیر واپس کر دیں گے، پھر تو دیکھے گا کہ یہ مغرب سے نکل رہا ہے، اور وہ قیامت کے بالکل قریب سین ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کی توبہ قبول کریں گے، نہ کسی کے ایمان لانے کو قبول کریں گے۔ تو اس میں بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ سورج جو ہے اپنی منزل تک پہنچنے والا ہے، قریب ہے قیامت کے۔ ابھی ایمان لانے کا وقت ہے تو لے آؤ، ابھی توبہ کا وقت ہے تو کر لو، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے تو اس کو اختیار کرو، استعمال کرو۔ والقمر قدرنا، تو سورج کی حقیقت تو ہم سمجھ گئے، چاند کا کیا سین ہے؟ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند کی ہم نے منازل، ڈائریکشن، اور چاند کی یہ کہہ لیجئے کہ رستے، چلنے کی جگہ تقسیم کی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مہینے چاند نکلتا ہے،
پھر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ سائنسی بات ہے کہ وہ کیسے چھوٹا بڑا ہمیں دکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کچھ مدار بنائے ہیں، کچھ راستے بنائے ہیں۔ کچھ محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ وہ 27 ہیں، کیونکہ 2-3 دن تک تو وہ غائب رہتا ہے۔ کچھ محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ نہیں، پورے 30 ہیں جن پہ وہ چلتا ہے۔ پہلے چھوٹا سا نظر آتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر اور بڑا ہوتا ہے، پھر اور بڑا ہوتا ہے، پھر اور بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ 14ویں رات کو مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اور چھوٹا ہوتا ہے، حتیٰ عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ پرانی کھجور کی شاخ کی طرح چھوٹا سا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا نظام ہے، آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ ایک چاند ہے جو ہم کو کبھی چھوٹا نظر آتا ہے، کبھی بڑا نظر آتا ہے، کبھی پھر چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، اور آپس میں ٹکراتے بھی نہیں۔ آج گاڑیاں اگر اوور اسپیڈ سے چلتی ہیں روڈ پر، کیمرے لگا رکھے ہیں، جگہ جگہ پولیس کھڑی ہے، اس کے باوجود بھی لوگ نہیں مانتے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا نام ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اور ان کے علاوہ لاکھوں کروڑوں سیارے ہیں، ٹکراتے نہیں۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولليل سابق النهار۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ چاند سورج کی جگہ نکل جائے، سورج کبھی کبھی دھوکے سے چاند کی جگہ نکل جائے، یا اپنی ڈیوٹی ایکسچینج کر لیں، سورج کہے آج بہت تھکان ہے یار تو چلا جا میری جگہ، ایسا بھی نہیں کرتے۔ للشمس ينبغي لها، سورج کو یہ مناسب نہیں، یا سورج کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ چاند کو پکڑ لے۔ تدرک القمر، چاند کو پکڑنے کا مطلب ہے کہ رات میں نکل جائے، اور چاند جو ہے وہ سورج کی جگہ دن میں کام کرنے لگے، ایسا بھی نہیں ہے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے اور دن رات کی جگہ میں چلا جائے، نہیں۔ جیسا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں چلایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آج تک، اسی ترتیب سے دونوں چلے آ رہے ہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور چاند ہو سورج ہو، دونوں کے دونوں فضا میں، دونوں کے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعین کردہ مدار میں چکر لگا رہے ہیں، گویا کہ وہ تیر رہے ہیں۔ اب تیرنے کے لفظ سے ان خیالات کی بھی تردید ہوگی جو سائنس سے کچھ لوگ کہتے ہیں، اگرچہ دوسرے سائنس لوگوں نے خود ان کی تردید کر دی کہ چاند تو یہ آسمان پر جڑا ہوا ہے، چپکا ہوا ہے، زمین گھومتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ چاند گھوم رہا ہے، اسی طرح سورج بھی جو ہے وہ چپکا ہوا ہے، زمین گھومتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ سورج چل رہا ہے جبکہ اصل زمین چل رہی نہیں۔ کل فی فلک یسبحون، جب کمپنی اپنے پروڈکٹ کے بارے میں خود بتا رہی ہے تو پھر ہم کسی کی بات کیوں مانیں؟ کمپنی کہہ رہی ہے کہ اس میں یہ چیزیں استعمال ہوئی ہیں اور ہم نے کی ہیں، تو پھر ہم کسی کی بات کیوں مانیں گے؟ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک سورج بھی اور چاند بھی اپنے اپنے مدار میں چکر لگا رہے ہیں، گویا کہ تیر رہے ہیں۔ اور ایک سب سے بڑی اور آخری نشانی جس پہ ان کو غور کرنا چاہیے، آیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ہم نے لیے ایک نشانی ان کے لیے بنائی ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو کشتی میں سوار کیا، بھری ہوئی کشتی میں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور کشتی کے باہر کشتی ہی کی جیسی چیزیں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 احسانات شمار کرائے۔ پہلا احسان تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ روزی تلاش کرنے نکلتے ہیں تو روزی مل بھی جاتی ہے۔ تیسرا احسان یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ وہ تمام آفات سے کشتیاں محفوظ رہتی ہیں۔ اور اولاد کا ذکر اس لیے کیا کہ اولاد سے انسان کو محبت ہوتی ہے، ورنہ تو کشتیوں میں تو وہ خود بھی سوار ہوتے تھے۔ تو یہاں پر سب سے زیادہ جو چیز ہائی لائٹ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کشتیاں بنائی تمہارے لیے، تم سمندر میں اگر کہیں سامنے سمندر آ جاتا ہے تو کشتی سے پار کر لیتے ہو، اور جب بری علاقہ آتا ہے، خشکی کا علاقہ آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، سوار ہونے کے لیے کشتی کے جیسا اور انتظام ہم نے پیدا کر دیا۔ کیا کیا پیدا؟ وہ مینشن نہیں کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس لیے مینشن نہیں کیا تاکہ ہیلی کاپٹر بھی اس میں آ جائے، اس لیے مینشن نہیں کیا تاکہ انڈیگو اور ایئر انڈیا تمام جہاز جتنے بھی ہیں وہ تمام اس میں آ جائیں، اور قیامت تک انسان کی سہولت کے لیے جو آلات بنیں گے، جو مشینیں بنیں گی، تمام کی تمام اس میں آ جائیں۔ لیکن جب کلام پاک نازل ہو رہا تھا تب
بحری سفر طے کرنے کے لیے جہاز، بری سفر طے کرنے کے لیے اونٹ تھے۔ تو اس لیے جو پرانے مفسرین ہیں انہوں نے اس کی مراد اونٹ لی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں چلنے کے لیے کشتیاں بنائیں اور خشکی میں چلنے کے لیے اونٹ بنائے، اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سفینۃ البر۔ یہ ہے خشکی کا جہاز، کیونکہ وہ 7 یا 10 دن کا پانی ایک ساتھ پی لیتا ہے، 7 دن کا کھانا کھا لیتا ہے، 7-8 دن لگاتار چلے گا، نہ پانی پیے گا نہ کھانا کھائے گا، آپ کھاتے کھاتے تھک جائیں گے، وہ نہیں تھکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہتے تو ادھر ہی غرق کر دیتے تمہارے جہاز کو، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، کوئی مددگار نہیں ہوتا، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ موت سے کوئی بچانے والا ہوتا، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، مگر یہ ہماری ہی شفقت ہے، ہماری ہی ڈھیل ہے۔ اب اگر تم اب بھی نہیں سمجھو گے تو پھر بہت جلد تم دیکھو گے میرے عذاب کو۔ الا رحمۃ منا، مگر میری طرف سے ایک رحمت ہے، ایک شفقت کا معاملہ ہے، ومتاعا الی حین، اور میری طرف سے یہ بات مقدر کی گئی ہے کہ ایک متعین زمانے تک ان کو مہلت دے دی جائے، ان کو ڈھیل دے کر دیکھ لیا جائے۔ تو یہ تمام کی تمام مثالیں، تمام کی تمام نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بیان نہیں کی کہ کافر ان کو دیکھ کر صرف ایمان لائیں، کیونکہ جن کے لیے نازل ہوئی تھی وہ تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ آیتیں ان کے حوالے سے ہم سب کے لیے بھی ہدایت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کریں، اور غور کرنے کے بعد میں اس کا شکر زیادہ سے زیادہ ادا کریں، اس کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ انہماک کے ساتھ مشغول ہوں، جیسا کہ ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا بھی ہے کہ سمجھدار وہ لوگ ہیں، ان الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، تخلیق میں غور کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی کوئی بھی چیز آپ نے بیکار پیدا نہیں کی۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر زیادہ سے زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ اور میں نے کہا کہ شکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کھانے کے بعد ہم کہیں اللہ تیرا شکر ہے، نہیں، عبادات کو بجا لانا، اوامر کو عمل میں لانا، نواہی سے اور غلط کاموں سے بچنا، یہ سب سے بڑا شکر ہے اور شکر کی سب سے پہلی قسم ہے۔ تو اسی لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شاکر بنائے، اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرمائے، اور ناشکری سے، بے صبری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم جو بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی کیے ہیں، مولا کریم رات کے اندھیرے میں کیے یا دن کے اجالے میں کیے، مولا کریم ہمارے لیے رات اور دن ہے، آپ کے لیے تو ہر پل برابر ہے۔ مولا کریم ہمارے تمام جرم عظیم کو معاف فرما۔ مولا کریم اس مجلس میں جتنے بھی آپ کے بندے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، مولا کریم سبوں کی جائز تمناؤں کو، جائز مرادوں کو پورا فرما۔ مولا کریم اگر پریشانی کوئی ہے، سبوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا کریم خیر کے معاملے فرما۔ مولا کریم ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ مولا کریم ہمارے اعزا و اقارب جو بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما۔ مولا کریم جو پڑھا ہے، اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے آپ جانتے ہیں، مولا کریم اس کو معاف فرما، اور جو سنا ہے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔